عورت میں کشش تب تک ہے جب تک وہ اظہار نہ کرے، اور مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک وہ اظہار نہ کروا لے۔ عورت کا خاموش ہو جانا اس کے زار و قطار رونے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حسن کے خواب دیکھنے والوں، پہلے عورتوں کی عزت کرنا سیکھو۔ خاموشی سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، اور جب انسان خاموش ہو جائے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے بچنے کے لیے، اور مسکراہٹ مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، مگر وہ لمحے نہیں بھولتا جب اسے اپنے چاہنے والوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ جنہیں چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جو نبھاتے ہیں وہ حالات نہیں دیکھتے۔ زندگی بہتر تب ہوتی ہے جب ہم خوش ہوں، اور بہترین تب ہوتی ہے جب ہماری وجہ سے کوئی اور خوش ہو۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو: جس سے محبت ہو اس سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، جو تمہیں چاہتا ہو اسے کبھی نہ چھوڑو، اور جو تم پر بھروسہ کرتا ہو اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ۔ کوشش کرو کہ لوگوں کی روح کو زخم نہ پہنچے۔ جسم کے زخموں کے ہزاروں علاج مل جاتے ہیں، مگر روح کے زخم کا کوئی طبیب نہیں۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھو۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ کسی سے نفرت یا بغض پال کر ہم اپنی انا کو تسکین دے سکتے ہیں، مگر دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ زندگی اس بات پر نہیں کہ تم کتنے مشہور ہو، بلکہ اس پر ہے کہ تم کتنے عاجز اور مہربان ہو۔ اگر خوشیوں والی زندگی چاہیے تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی غمگین نہ رہو گے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ درگزر کرنا روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آتی ہے تب دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ جب دل میں کوئی خواہش ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی اس کی جگہ بناتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ وہ دل میں تڑپ پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اسے حاصل کرو۔ محبت شرطوں پر نہیں ہوتی، بلکہ جیسا ہے جہاں ہے ویسا ہی قبول کرنا محبت ہے۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی برداشت کر لیتا ہے تاکہ وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو بچپن سے قبر تک دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ جو انسان لڑائی کے بعد بھی تمہیں منانے آئے وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکالیف انسان کو صابر بنا دیتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ زندگی کے کئی مقام پر معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اور صرف اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ اپنی دعا میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر آتی ہیں۔ کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت تھی۔ جب انسان زندگی کے امتحان سے پتھر بن جائے تو کوئی دکھ دے بھی تو فرق نہیں پڑتا۔ رشتہ نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے احساس کی ضرورت ہے، دولت کی نہیں۔ خوشی اگر دولت سے ملتی تو کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ اگر لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ لوگ وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جس کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ ہم ٹوٹتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، لیکن اللہ ہمیں پھر بھی جوڑ دیتا ہے۔ توبہ سب سے آسان راستہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، اور یہ عطیہ صرف اللہ نے دیا ہے۔ کم علم لوگوں کے ساتھ اتنا ہی بیٹھو جتنا وہ سنجیدہ رہ سکیں۔
जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चे दिल से साथ होते हैं, बाकी सब दिखावा करते हैं। लोगों की खामियां नहीं बल्कि खूबियां देखो, क्योंकि खूबसूरती की कमी को इखलाक पूरा कर नहीं सकता, लेकिन इखलाक की कमी को खूबसूरती नहीं। मामूली बातों को दिल में ना बसाओ, वरना बड़े रिश्ते भी फिर बन जाते हैं। पैसा वो साबुन है जो हर किस्म का दाग साफ कर देता है। जिनके पास ज़्यादा होता है उनकी गलतियां भी स्टाइल बन जाती हैं। गुस्से के वक्त रुक जाओ, गलती के वक्त झुक जाओ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मोहब्बत का मतलब जहनी मरीज बनाना नहीं बल्कि एक दूसरे की थकन समेट लेना है। मोहब्बत हासिल करना अहम नहीं, मोहब्बत को ज़िंदा रखना, इज़्ज़त देना अहम है। जो मिल रहा है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह की ताकत को कम ना समझो, वो महीनों को लम्हों में बदल सकता है। सबसे बड़ी बेबसी वो होती है जब लोग दिल तोड़ कर कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी थी। कभी कहना मुश्किल होता है, कभी इंतज़ार करना, लेकिन सबसे तकलीफ़ दे ये होता है कि ना मालूम हो क्या करना है। ज़्यादा मोहब्बत करने वालों की ना कदर होती है ना एहसास, बस ज़हनी परेशानी दी जाती है। मायूस वो होते हैं जिनके पास अल्लाह नहीं होता। हमारे पास तो अल्लाह है जो बादशाहों का बादशाह है। जज्बाती होना, जल्दी रो देना, छोटी बातों पर दिल दुखना एक साफ दिल इंसान की अलामत है। ये खूबियाँ मुनाफिकीन में नहीं मिलती बल्कि उन लोगों में होती हैं जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए नेमत होते हैं मगर खुद तकलीफ़ में रहते हैं। जब अकल आती है तो शादी हो चुकी होती है। जब राहत का वक्त आता है तो बीमारियां आ जाती हैं, और जब ज़िंदगी की समझ आती है तो जाने का वक्त आ जाता है। कभी रिश्तों में फासले लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी वही लोग तोड़ते हैं जिन्हें हम अपना सहारा समझते हैं। दिल बड़ा करो, बातें तो सब बड़ी करते हैं। औरत की तकदीर का अनुसार उस मर्द पर होता है जो उसकी ज़िंदगी में आता है, ना कि उसकी तालीम या खूबसूरती पर। अगर मोहब्बत ना मिले तो इंसान सब्र नहीं करता, और जब मिल जाए तो कदर नहीं करता। बंद आँखों से नज़र आने वाले वही होते हैं जो दिल में बसते हैं। मोहब्बत में दो चीज़ें ना दो, तवज्जो और मुस्तकिल दस्तयाबी, वरना तुम्हें याद ही नहीं करेगा। एक बार इंसान को आजमा लो, फिर वो जैसा भी निकले वही उसका असल चेहरा है। एतमाद उस पर करो जो तीन बातें जान ले, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोशी के पीछे की वजह। रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं, कभी खुशगवार और कभी नाकाबिले बर्दाश्त। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ़ देता है, रिश्ता रूह को। जब रिश्ते बिगड़ जाएं तो खामोश हो जाओ। ज़ाती हमला करना कमज़ोरी की अलामत है। वक्त और दौलत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के अख्तियार में नहीं। वक्त मजबूर करता है और दौलत मगरूर। वक्त गुज़र जाता है लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। मुझे अपने दुश्मनों से डर नहीं, परवाह उनकी है जो मेरे साथ रहकर भी नफ़रत रखते हैं। कुछ लोग सारी रात जन्नत की दुआएं मांगते हैं लेकिन दूसरों की ज़िंदगी जहन्नम बना देते हैं। मिजाज में थोड़ी सख्ती ज़रूरी है। लोग समंदर भी पी जाते हैं अगर पानी खारा ना होता। तीन खूबियाँ इंसान को लाजवाब बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान, नरम दिल। अगर मुसलसल अहमियत देने के बावजूद रिश्ते बदतमीज़, बेलिहाज और बदमिजाज रहें तो उनके लिए बेहतरीन जगह हदबंदी है। जन्नत वो वाहिद शानदार जगह है जहाँ सब जाना चाहते हैं मगर जल्दी कोई नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके नाराज़ रहने से सुकून आता है। घर की चटाई अस्पताल के बिस्तर से बेहतर है, और रिज़्क की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है।
ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ ان کی شادی پر دولت خرچ کرنے کو فخر سمجھے۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو خوشی میں خوش ہو اور غم میں سہارا بنے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو اور جواب کا اختیار وقت کو دے دو۔ ان چالاک لوگوں سے دور رہو جو صرف وہی بات کرتے ہیں جو دل کو اچھی لگے۔ والدین کا بچوں کے سامنے لڑنا انہیں بدتمیز بنا دیتا ہے۔ انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لوگ نفرت کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ رشتوں کو وقت دو۔ تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز بیگم نے نہیں۔ اگر چاہتے ہو نام باقی رہے تو بچوں کو اچھا اخلاق سکھاؤ۔ جادو الفاظ میں نہیں، لہجے میں ہوتا ہے۔ اخلاق اور رویے کی بدصورتی کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ ہمارے ساتھ برتی جائے۔ کئی رشتے اس لیے ختم ہوتے ہیں کہ ایک بول نہیں پاتا، دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں۔ ایسے رشتے تب تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہو۔ کسی پر یقین کرنا ہو تو حد سے گزر جاؤ، یا تو اچھا انسان ملے گا یا اچھا سبق۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ رشتے ساز سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال سے تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے کیونکہ رشتے ہمیں خوف سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنایا جائے، بلکہ تھکن سمیٹ لینا محبت ہے۔ زندگی کے کچھ درد جینے نہیں دیتے اور کچھ فرض مرنے نہیں دیتے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو ملتا ہے۔ کامیاب لوگ فیصلوں سے دنیا بدلتے ہیں، کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے فیصلے بدلتے ہیں۔ اکثر تعلقات اور رشتے کانوں میں جمع غلط فہمیوں کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ حق بات کہنے سے نہ گھبراؤ۔ خدا کے سوا کوئی نہ زندگی کم کر سکتا ہے نہ رزق روک سکتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، برے کے لیے برے نہ بنو، کیونکہ پانی خون کو صاف کر سکتا ہے، خون کو نہیں۔ بڑا کام وہی کرتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی ہو۔ اپنے بچوں کے لیے مثال قائم کرو، انہیں دینے کا عادی بناؤ، مانگنے کا نہیں۔ اگر انسان صابر ہو تو اس پر ہونے والی زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رشتہ کرتے وقت عورت کا ماضی اور مرد کا مستقبل دیکھا جاتا ہے۔ دو باتیں یاد رکھو، تھوڑے مزے کے لیے گناہ نہ کرو، گناہ ساتھ جائے گا، مزہ ختم ہو جائے گا۔ اور تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیکی ترک نہ کرو، نیکی ساتھ جائے گی، مشقت ختم ہو جائے گی۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر دو گے تو وہ گرنے کے بجائے تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزار دیتا ہے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کرو جن کا دل ان کے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ہر کسی کو جواب دینا ضروری نہیں، بعض اوقات دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ ادب انسان کو اخلاق کی بلندی پر لے جاتا ہے، علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، ادب نہیں تھا۔ دو چار کتابیں پڑھ لی ہیں تو انہیں ہضم بھی کرو، دوسروں کا جینا حرام نہ کرو۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جاؤ، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جاؤ۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہوتے ہیں، دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کسی انسان کا خیال دل سے نہیں نکال رہا تو جان لو وہ اللہ تم سے اس خیال کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ دل سے کسی کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک اس کے نصیب میں اس چیز کا امکان باقی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کا
दिल नहीं करता। अगर तुम पर कोई सख्ती या मुसीबत आए तो किसी मुखलिस दोस्त से जिक्र करो, या तो वो जिम्मेदारी लेगा या मदद करेगा या मशवरा देगा या दिल से दुआ देगा। गरूर और तकब्बुर से बचो। कायनात का पहला गुनाह शिर्क या कुफर नहीं था, बल्कि मैं बेहतर हूँ का गुरूर था। जो मर्द औरत के माथे को चूमता है वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। जो औरत रात को शौहर के साथ लिपट कर सोती है वो निहायत ही वफादार होती है।